اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید کے ابتدا میں کچھ صفاتی نام دکھائی دیتے ہیں، اور قرآن مجید کو آخر پہ جب ہم دیکھتے ہیں آخری اوراق جو ہوتے ہیں ان پر بھی صفاتی نام نظر آتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ شروع والے صفاتی نام اللہ رب العزت کی ذات پاک کے ہوتے ہیں، اور آخری صفاتی نام جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کے نام ہوتے ہیں۔ یہاں جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ان ناموں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو کئی صفات ایسی ملیں گی جن کا ذکر آپ کو شروع والے ناموں میں بھی ملے گا اور آخری ناموں میں ملے گا، لیکن فرق یہ ہوگا شروع کی جتنی صفات ہیں یعنی صفات الہیہ وہ سب کے سب صفات اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہیں، کسی کی عطا کردہ نہیں، اس کی ذاتی صفات ہے، اور جتنی صفات میرے آقا علیہ السلام کی وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ تو اللہ کی صفات کو ذاتی صفات کہا جائے گا، آقا علیہ السلام کی صفات کو عطائی صفات کہا جائے گا، صفات الہیہ کو حقیقی صفات کہا جائے گا، اور صفات محمدیہ کو مجازی صفات کہا جائے گا۔ صفات الہیہ کو لامحدود صفات کہا جائے گا، اور صفات محمدیہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی نسبت میں محدود صفات کہا جائے گا۔ آئیے ہم ان صفات کا ذکر کرتے ہیں جن کا تذکرہ شروع میں بھی ہے اور آخری ناموں میں بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا رنگ، اپنی صفات کا فیض، اپنی صفات کا مظہر جس ذات کو بنایا ہے اس ذات کو ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ آپ جب قرآن مجید کا پہلا صفحہ جو ٹائٹل پیج ہوتا ہے اس کو آپ کھولیں گے تو آپ کو جو نام ملیں گے، جو صفات ملیں گی، ان میں ایک صفت اللہ تعالیٰ کی ہے العزیز، اور اسی صفت کو آپ دوسری طرف دیکھیں گے تو العزیز صفت خداوندی بھی ہے اور یہ صفت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، لیکن فرق یہ ہے اللہ کی صفت ذاتی ہے، حضور علیہ السلام کی صفت عطائی ہے۔ ادھر سے جب قرآن مجید کو کھولیں گے اللہ کی ایک صفت ملے گی الشہید، اور دوسری طرف سے قرآن کو کھولیں گے ادھر آقا علیہ السلام کی یہی صفت ملے گی شہید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ادھر جو صفت ہے وہ ذاتی ہے، ادھر عطائی ہے۔ پھر اس کے بعد الرؤوف، ادھر جو جب دیکھیں گے وہ صفت الہیہ ہوگی، اور ادھر لکھا ہوگا رؤوف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادھر لکھا ہوگا الرحیم عز وجل، اور ادھر لکھا ہوگا رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادھر لکھا ہوگا اول عز وجل یا جل جلالہ، ادھر لکھا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادھر آخر لکھا ہوگا اللہ کی صفت ہوگی، اور ادھر بھی آخر لکھا ہوگا تو جو وہ صفت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلائے۔ اس کے بعد الظاہر الباطن، یعنی چار صفات ترتیب کے ساتھ آئیں گی، اول، آخر، ظاہر اور باطن۔ آگے لکھا ہوگا عز وجل، عز وجل، اور ادھر جب یہی صفت دیکھیں گے اول، آخر، ظاہر، باطن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہاں وہی صفت جو ہے ذاتی طور پہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیان ہو رہی ہے، ادھر وہی صفت عطائی طور پر آقا علیہ السلام کے لیے بیان ہو رہی ہے۔ اللہ نے اپنی صفت کا فیض عطا کیا، اپنی صفت کا رنگ عطا فرمایا، اپنی صفت کی خیر عطا فرمائی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے بعد آپ دیکھیں الرشید، ادھر جب اللہ تعالیٰ کی صفات میں دیکھیں گے کہ ملے گی آپ کو صفت، آگے لکھا ہوگا عز وجل، اور ادھر لکھا ہوگا الرشید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادھر لکھا ہوگا الحکیم، اللہ کی صفت ہوگی، اور ادھر حکیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ملے گا۔ ادھر لکھا ہوگا الکریم، اللہ کی صفت میں، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، صفاتی نام الکریم، اور ادھر یہی صفت جب دیکھیں گے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ذاتی طور پر صفت کریم اللہ کی ہے، عطائی طور پر آقا علیہ السلام کی ہے۔ اس کے بعد المبین، ادھر دیکھیں گے تو اللہ کی صفت آپ کو ملے گی، اور ادھر دیکھیں گے مبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ صفت عطائی ہے۔ ادھر دیکھیں گے الحسیب، اللہ کی صفت ہے، اور ادھر حسیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ادھر دیکھیں گے المجیب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ذاتی طور پر، اور ادھر دیکھیں گے لکھا ہوگا مجیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادھر لکھا ہوگا القوی اللہ کی ذاتی صفت ہے، تو ادھر لکھا ہوگا قوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادھر لکھا ہوگا الحق اور ادھر لکھا ہوگا حق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حق اللہ کی صفات میں بھی ہے اور صفات محمدیہ کے اندر بھی ہے۔ فرق وہی ہے کہ یہ صفات الہیہ ذاتی ہیں اور وہ صفات محمدیہ عطائی ہیں۔ اس کے بعد العادل یہاں لکھا ہوگا تو ادھر یہی شان آقا علیہ السلام کی ملے گی آپ کو۔ ادھر لکھا ہوگا الہاد ہدایت والی ذات، ہدایت دینے والی ذات، اور ادھر جو ہادی حضور علیہ السلام کی ذات طیبہ کا بھی یہ صفاتی نام ہوگا۔ ادھر لکھا ہوگا الولی اللہ کا نام ذاتی ہے الولی، اور ادھر ولی لکھا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ادھر لکھا ہوگا الحفیظ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام، یعنی ذاتی صفت ہے، ذاتی صفت ہے، اور ادھر جب آپ دیکھیں گے حفیظ تو صفت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بات یہ ہے ادھر وہی صفات حمد الہیہ کا اشارہ دیتی ہیں، ادھر وہی صفات نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ دیتی ہیں، ادھر یہی صفات شان رب العالمین ہے، ادھر وہی صفات شان رحمت للعالمین ہے، ادھر یہی صفات شان قدیر ہے، ادھر وہی صفات شان سراج منیر ہے، مگر فرق یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی ہیں اور حضور علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا مظہر اپنی حبیب کو بنا دیا ہے۔ علامہ اقبال اس لیے تو فرماتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اقبال کہنا کیا چاہتے ہیں کہ اول و آخر آقا علیہ السلام کی ذات طیبہ بھی ہے، فرق وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اول ہے، میرے آقا علیہ السلام کی ذات بھی اول ہے، اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ اول ہے، اور میرے آقا کو اللہ پاک نے عطائی شان دی ہے، عطا کیا ہے یہ مقام، اللہ نے محبوب کو بھی اول بنا دیا۔ اور پھر یہ بھی بات یاد رکھیں، اگر کوئی پوچھے یہ دو ذاتیں اول کیسے آ گئیں، تو اہل محبت پیغام یہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات محبت کرنے میں اول ہے، اور حضور علیہ السلام کی ذات محبوب ہونے میں اول ہے، اللہ کی ذات واصف ہونے میں اول ہے، آقا علیہ السلام کی ذات موصوف ہونے میں اول ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نعت پڑھنے میں اول ہے، اور حضور علیہ السلام کی ذات حمد کرنے میں اول ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں اپنی صفات اور اپنے محبوب علیہ السلام کی صفات کا صدقہ ہمارے اخلاق کو اللہ تعالیٰ بہتر بنائے۔ مما علیہ الا البلاغ المبین۔